خالد صاحب کی بات سے ایگری کروں گا. یہ تو فیصلے ایسے ہو رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ وہ ریلیف دینا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو، اور اس کیس میں بشرا بی بی کو بھی. پرسوں میں اڈیالہ میں موجود تھا جب اس کی کارروائی ہوئی، اور اس پہ کمال یہ ہے کہ اس کیس میں بھی جو نئے وکلاء انگیج کیے تھے خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے، ان کو ان کا رائٹ ہی کلوز کر دیا. عدالت نے ان کو موقع ہی نہیں دیا، اور عدالت نے کہا کہ ہم یہ قبول نہیں کرتے. اب یہ بھی بڑی انہونی بات ہے، کیونکہ کسی بھی ایکیوزڈ کا رائٹ ہے ٹو اپوائنٹ لائرز آف ہز اور ہر چوائس، اور یہ انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے. دوسرا، جس طرح فیصلہ سنایا گیا، ہم نے ابھی پہلے بات کی کہ یہ فیصلہ جو ہے پہلے ریٹن آرڈر ہونا چاہیے جو پڑھ کے سنانا ہوتا ہے. یہاں کمال ہے کہ نہ گواہوں کے بیانات پوری طرح قلم بند ہو رہے ہیں، نہ ان پہ جرا ہو رہی ہے، نہ کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹس ریکارڈ کرائی جا رہی ہیں، نہ ایکیوزڈ کے بیان ریکارڈ کرائے جا رہے ہیں سیکشن 342 کے، اور زبانی سزا سنا کے جج صاحبان اڈیالہ سے نکل جاتے ہیں. تو یہی لگتا ہے کہ ارادہ کچھ ایسے ہے کہ 8 تاریخ سے پہلے کچھ ایک فضا بنائی جائے کہ یہ تو سیاست سے باہر ہو گئے، اور بعد میں دروازہ کھلا رکھا جائے ان کو ریلیف دینے کا بھی. تو عجیب لگ رہا ہے بالکل ہی. یعنی آپ ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور چیئرمین پی ٹی آئی کو اس طرح کے فیصلے سامنے آنے کے بعد ان کو مزید ریلیف دیا جائے گا کچھ وقت کے بعد؟ بالکل لگ تو یہی رہا ہے، اور تاثر زبان زد عام یہی ہے اس وقت جسے بھی بات کر لیں کہ اس طرح کے فیصلوں سے تو ان کو ہی فائدہ ہو رہا ہے، ہمارے کلائنٹس کو فائدہ ہو رہا ہے، اور کوئی بھی اعلیٰ عدلیہ کا جج جو ہے وہ ان فیصلوں کو نہیں مانے گا اور بہت جلد قلعدم کر دے گا. صحیح، بہت شکریہ ملک تیمور، اپنا تجزیہ دے رہے تھے.